شکریہ جمشید شہزاد، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ ندیم ملک کی رپورٹ کے مطابق اردن کے وزیر خارجہ ایمن صفادی نے جمعرات کو کہا ہے کہ اسرائیل حماس کے سیاسی رہنما کے قتل سے بدمعاش ریاست بن گیا ہے اور اسے روکنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا غزہ کے لیے جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے معاہدے کی کوششوں میں حماس کے اہم مذاکرات کار اسماعیل ہنیہ کی قتل اور اس بات کی واضح علامت ہے کہ اسرائیل نے امریکی حمایت یافتہ مذاکرات کو نقصان پہنچانے کا فیصلہ کیا ہے۔ سربراہ اسماعیل ہنیہ قتل ایرانی سیکیورٹی کی بڑی ناکامی۔ ملک نیم کی رپورٹ کے مطابق حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کو ایران میں قاتلانہ حملے میں قتل کیا گیا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو یہ ایرانی سیکیورٹی اور ایرانی پاسداران انقلاب اسلامی کی سب سے بڑی ناکامی ہے۔ ایران اگر ایک ہائی پروفائل سرکاری مہمان کو محفوظ نہیں رکھ سکا تو ہم دوسرے معاملات کے بارے میں کیسے سوچ سکتے ہیں؟ لیکن یہ اسرائیل کا ریجن میں ایک نئی جنگ کا آغاز ہے۔ اسرائیل غزہ، لبنان اور یمن میں جنگ کا آغاز کر چکا ہے۔ ملک نیم کی رپورٹ کے مطابق جیسا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر قیادت حکومت کی نظریں بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے ایگزیکٹو بورڈ کی جانب سے نئے بیل آؤٹ پیکج کی منظوری پر ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے جمعرات کو کہا کہ اگر ملک کو واشنگٹن میں مقیم قرض دینے والے چھٹکارا حاصل کرنا ہے تو اصلاحات ناگزیر ہیں۔ ملک نیم کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد جسٹس عالیہ نیلم کی لاہور ہائی کورٹ LHC کی چیف جسٹس کے طور پر خالیہ ترقی کو کالعدم قرار دینے کی درخواست کے ساتھ جمعرات کو سپریم کورٹ سے رجوع کیا گیا۔ پاکستان بار کونسل کے سینئر اراکین طاہر فراز عباسی، منیر احمد کاکڑ، عابد شاہد زیری، شہباز سرکی، شفقت محمود چوہان اور چوہدری اشتیاق احمد خان نے اپنی مشترکہ درخواست میں عدالت عظمیٰ سے 10 جولائی 2024 کے نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار دینے کی استدعا کی۔ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی تقرر سینیارٹی کے اصول، آئین اور آئینی کنونشن، عدلیہ کی آزادی، آئین کے تحت درج بنیادی حقوق اور قانون کی حکمرانی کے خلاف ورزی۔ انہوں نے سپریم کورٹ سے یہ بھی درخواست کی کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو اپنی میٹنگ دوبارہ بلانے اور سب سے سینئر جج کی بطور چیف جسٹس تقرری پر نئے سرے سے غور کرنے کا حکم دے۔ ملک نیم کی رپورٹ کے مطابق سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک طویل مدت کے بعد شریعت اپیلیٹ بینچ قائم کر دیا ہے جس کی سربراہی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کر رہے ہیں۔ یہ فیصلہ جمعرات کو چیف جسٹس عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے اجلاس کے دوران سامنے آیا۔ بینچ پیر 5 اگست سے مقدمات کی سماعت شروع کرے گا۔